حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے۔ رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا، اے اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ دعا مانگی تھی، مانگے ہاں آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اللہ بقدر ضرورت روزی، بقدر ضرورت۔ اور ایک تو وقت ہے نا آ نہیں رہا، کروڑوں مال آیا اور میرے رسول کریم نے دنیا کی دولت کو گھر میں داخل ہے، حضور نے داخل ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی، جناب عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرما تھے۔ اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے نا، کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا، دلیر آدمی تھے پر رو پڑا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں۔ رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے، ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے۔ لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری۔ حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یارب رہنے والے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح۔ فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرا مکان بنانے کے لیے
रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। हज़रत अबू दरदा ने गर्दन झुका ली, फरमाया यार जहाँ तू है ना, तू बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू ज़र गिफ़ारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक़ का। अब हज़रत अबू मूसा अशअरी सहाबा में एक बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं और उनकी अज़मतें, रिफ़तें, बुलंदियाँ क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना, तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीज़ें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हज़रत अबू मूसा अशअरी के साथ। वो दौड़ के आए हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूँ, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू ज़र तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुज़ूर। फरमाया नहीं जा, तू नहीं मेरा भाई। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाज़ों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाइयाँ हैं। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियाँ कितनी लगाई, कितने तूने चीज़ें बनाई हैं, पहले बता। तो अबू मूसा अशअरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूँ, जिन कपड़ों में मैं राग गया था मेरे आज भी वही है यार। क्या बात करता है तू, मेरे वही हैं। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फ़कीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या ज़रूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही, किसी तरीके से पहुँचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज़ लोगों की ज़ुबानें शहद से ज़्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज़्यादा ख़तरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है? क्या सारी गरीबी ख़त्म हो गई है, गुर्बत मिट गई है सारी? क्यों लोग माल बनाते हैं? एक और आपकी क्लास फेलो थे जो बसरे के गवर्नर बने, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला। एक साहब से मुलाकात हुई, जनाब नाफे ताई उनका नाम था। तो अबू ज़र गिफ़ारी से वो बड़े शौक़ से मिलने आए, हुजूर के सहाबी समझ करके। फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं तो बसरे का रहने वाला हूँ। फरमाया वहाँ मेरे एक क्लास फेलो हैं अब्दुल्ला बिन आमिर, का वो तो आजकल गवर्नर हैं। फरमाया मेरा एक पैगाम दे दोगे उसको जाके? कहा हुजूर दे दूँगा। फरमाया उससे जाके कहना तू गवर्नर बन के भी ज़िंदा ही है और मैं पानी का प्याला पीता हूँ, खजूर खाता हूँ और रब की इबादत करता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा ही हूँ ना, तू भी ज़िंदा ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और मैं खजूर खाता हूँ, पानी का प्याला पीता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा हूँ ना। अल्लाह अकबर। नाफे ताई कहते इस पैगाम की समझ नहीं आई, लेकिन मैं लेके गया। अब्दुल्ला बिन आमिर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी एक पैगाम देना है, तो उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं की। जब मैंने बताया ना कि हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी का पैगाम है, तो उन दोनों आंखें खोल दी, कहने लगे जल्दी बताओ उन्होंने क्या कहा है। फ़क्र और दरवेशी के रास्ते पे चलने वालों के इमाम सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी ने क्या कहा है? तो कहते हैं मुझे पास बिठा लिया, शफ़क़त फरमाई, कहने लगे अब बताओ उन्होंने क्या कहा है? तो अर्ज़ करने लगे उन्होंने कहा है कि तू गवर्नर है, तू भी ज़िंदा है और मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, रब को याद करता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा ही हूँ ना।
کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ۔ کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں ہم تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص۔ اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے ایک گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں چلا گئے تو نہ کچھ ہڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، کیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ تباً بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، یا فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں،
تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے یہ صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والا، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے. حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو، پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنے، ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے. حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے. فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو؟ سنیں آپ کو پتہ ہی ہے. کہ یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ فرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے، میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا. یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا. سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں. دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا. اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے. قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے. وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد طائی سے نصیحت کر دیں تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان. فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دس دیاں نی قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، ادھروں لکھاں گئے،
تے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، اور جنہاں بعد اسی پل نہیں سن دے، ایک پل نہیں سن دے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں۔ سہ سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی جائے کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ، سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا۔ میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی، جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی، تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔